بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، وہ عمل جو اگر ایک امتی کرے تو اس کا ثواب ایک نبی کے برابر ہے، نبی کے ثواب کے برابر۔ یہ بتانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ جو بھی اسلامی معلومات ہوگی وہ آپ احباب تک پہنچ جائیں۔ مصر میں جب قحط پڑا تو اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے بیت المال سے غلہ تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ اعلان کر دیا کہ ہر شخص آئے اور ایک پیمانہ مقرر کیا کہ اس کے مطابق ہر شخص اپنا غلہ لے کر جائے۔ چنانچہ ایک شخص آیا، اسے غلہ دیا گیا، دوسرا آیا، اسے غلہ دیا گیا، یہاں تک کہ ایک شخص ایسا آیا جسے غلہ دیا گیا تو اس نے پھر مطالبہ کیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے دوسری مرتبہ بھی غلہ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اسے دوسری مرتبہ بھی دے دو۔ جب اسے دوسری مرتبہ غلہ دیا گیا، اس نے پھر مطالبہ کیا کہ مجھے تیسری مرتبہ بھی غلہ دو۔ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، آپ نے ایک دفعہ غلہ لے لیا، وہ آپ کا حق تھا، آپ نے دوسری مرتبہ مطالبہ کیا، یہ آپ پر احسان کیا، اب آپ تیسری مرتبہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ہم آپ کو غلہ نہیں دیں گے تیسری مرتبہ۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی، جب آپ کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، آپ مجھے ایک نہیں، آپ مجھے 10 دفعہ غلہ دیں گے۔ ابھی تو میں تیسری مرتبہ مطالبہ کر رہا ہوں، آپ مجھے تیسری مرتبہ غلہ نہیں دے رہے، لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، آپ مجھے 3 نہیں 10 دفعہ آپ مجھے غلہ دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام کو تجسس ہوا، اس شخص سے پوچھنے لگا ذرا اپنا تعارف تو کروائیں کہ آپ کون ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، یاد کریں اس وقت کو جب زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا، کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں اس وقت کو کیسے بھول سکتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، وہاں ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، کیا آپ کو وہ بھی یاد ہے؟ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، چند دن کا وہ بچہ تھا جنہوں نے میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں ہی وہ چند دن کا بچہ ہوں جنہوں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس شخص کے کبھی ہاتھ چومتے، کبھی ان کا ماتھا چومتے، کبھی اسے سینے سے لگا لیتے، اتنا پیار اس شخص پر آیا۔ رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا جبریل جا کر میرے نبی سے پوچھو کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے، اس وقت ان کی حالت کیسی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جواب دیا اے جبریل، آج اگر میرے پاس مزید 10 سلطنتیں ایسی ہوتی، یہ شخص اگر مجھ سے مطالبہ کرتا، میں 10 کی 10 اس پر قربان کر دیتا، میں تمام کی تمام اس شخص پر قربان کر دیتا، مجھے اس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تو رب ذوالجلال نے جبریل امین کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ اے یوسف، میرا آخری نبی ہوگا، اس نبی کی ایک امت ہوگی، وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھے گی، اس کا ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا، اے یوسف جتنی آپ کو اس شخص سے محبت ہے، مجھے 1,00,000 مرتبہ اس سے بھی زیادہ مجھے اس شخص سے محبت ہوگی۔
جو میرے حبیب کا کلمہ پڑھے گا ایک مرتبہ، اے یوسف جتنی تم محبت کرتے ہو اس شخص سے، جتنا تجھے پیار آ رہا ہے اس شخص پر، مجھے 1,00,000 سے بھی زیادہ مرتبہ میں اسے اپنے قریب کر لوں گا۔ جب یہ سنا جناب یوسف علیہ السلام نے، تو یوسف علیہ السلام نے اس نبی پر درود پڑھا، آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھا۔ جب اللہ کے نبی نے درود پڑھا تو رب ذوالجلال نے پھر جناب یوسف علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے یوسف، اس نبی کی امت رمضان میں اگر 1 مرتبہ درود پڑھے گی تو اس کا 1 مرتبہ درود پڑھنا اے نبی تیرے ثواب کے برابر ہوگا۔ اے یوسف، تو نے 1 مرتبہ درود پڑھا، نبی کا درود پڑھنا 1,00,000 گنا افضل ہے امتی سے، لیکن اس نبی کی امت 1 مرتبہ میرے حبیب پر درود پڑھے گی، اے یوسف تیرے ثواب کے برابر میں اس امت کو ثواب عطا کروں گا۔ اتنی عظیم امت ہے، اور یہ کس وجہ سے؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھو، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔